بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 386۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جوتے اتار دیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فراغت نماز آپ نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ابھارا و برانگیختہ کیا کہ جوتے اتارو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جوتے اس لیے اتارے کہ ابھی سید الملائکہ جبرائیل نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کے جوتوں پہ نامناسب چیز لگی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد کی، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہود کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جوتے پہن کے پڑھنا جائز ہے، لیکن اب اس کی تفسیر سماعت فرمائی، یہ کب جائز ہے؟ اگر جوتے غیر استعمالی یعنی نئے ہوں اور ہر جگہ سے تمام کے تمام پاک ہوں اور ایسے نرم ہو کہ ان کو پہن کر سجدے میں دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یعنی کم سے کم 3 انگلیوں کا پیڑ جو ہے وہ زمین پہ ٹک جائے اور زمین پہ لگ جائے۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھے ہوئے دائیں پاؤں کی اکثر انگلیاں یعنی کم سے کم 3 انگلیاں ان کا پیڑ جو ہے وہ زمین پہ لگ جائیں، ایسے نئے غیر استعمالی جوتے پہن کے نماز بلا کراہت جائز ہے۔ مگر مسجد میں ایسے جوتے پہن کر بھی نماز ادا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عرفاً مسجد میں احترام مسجد کے پیش نظر جوتے نہیں پہنے جاتے۔ دوسرا، مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمان کرنا ہے، کیونکہ عوام الناس بلکہ کئی خاص بھی اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا اور بالخصوص مسجد میں پڑھنا جہاں پہ عرف بھی نہیں ہے تو اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، تو خواہ مخواہ مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمان کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں بھی نماز ادا فرمائی ہے، تو لہذا مسجد میں جب نماز پڑھیں تو آپ ننگے پاؤں نماز پڑھیں، اور ننگے پاؤں نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کریں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں نماز پڑھی ہے، لہذا نماز کے ساتھ ساتھ حضور کی اس سنت کی نیت کرتے ہوئے آپ کو سنت کا ثواب بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ فی زمانہ ہمارے پاکستان کے اندر یا بر اعظم ایشیا کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر بھی کئی جگہ سڑکوں کے اندر گٹر ابلے ہوتے ہیں، نجاستیں عام پڑی ہوتی ہیں، جانوروں کی نجاستیں پڑی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اپنے جوتوں کو نجاستوں سے بچانا یہ بہت مشکل ہے اور ناممکن نظر آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس بر اعظم ایشیا کے اندر عرف بھی نہیں ہے کہ مساجد کے اندر جوتے پہن کے نماز پڑھی جائے۔ اور پھر اگر جوتے پاک تو ہیں لیکن اگر اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہے یعنی میلے ہیں تو پھر بھی اس لائق نہیں کہ اسے مسجد کے اندر بحالت نماز پہنا جائے، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شخص کو دیکھا، اس نے کام کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کیا انہی کپڑوں میں میں کسی بڑے کے پاس بھیجوں تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے تو صاف ستھرے طریقے سے حاضر ہوا جائے، جبکہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنی مسجدوں میں جب جاؤ تو زینت اختیار کرو، اگرچہ اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ ستر پوشی ہے، ضمن میں محدثین نے فرمایا کہ ستر پوشی کے ساتھ ساتھ انسان کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر بھی آیا اللہ خوبصورت ہے، اپنی شان کے مطابق صورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس مسئلے کو سمجھ کے عمل کر کے دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔